الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ماقبل میں ایمان والوں کا، متقیوں کا اور اللہ کی کتاب سے کلی طور پر فائدہ اٹھانے والوں، اللہ کی جانب سے بشارتیں حاصل کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اسی کے فوری معاً بعد کفر کا، کافروں کا اور ان کے لیے عذابات کا اور ان کی وعیدوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خاص انداز سے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے، ترتیب ربانی جو ہوتی ہے، وہ بھی اپنے اندر بڑی ندرت رکھتی ہے، اور اس ترتیب قرآنی اور ترتیب ربانی میں بھی بڑے فوائد اور نکات اور معانی اور حکم ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہیں فوری بعد کافروں کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور کہیں صرف ایمان کا ذکر ہو تو کفر کا بھی ذکر آتا ہے۔ جہاں اللہ کی نعمتوں کا، بشارتوں کا ذکر ہوتا ہے، وعدوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اسی کے آس پاس یا فوری بعد وعیدوں کا، عذابات کا اور سختیوں اور شدائد کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کہیں پر جنت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو فوری بعد جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور وہاں کے عذابات کا ذکر ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ کہیں عذاب کا ذکر ہے تو پھر ثواب کا اور اجر کا بھی ذکر ہوتا ہے، کہیں کفر کا ذکر ہے تو پھر ایمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور کہیں پر اچھی خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بری خوبیوں، بری جو ہے صفات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ اسلوب حکیم کہلاتا ہے۔ اللہ جو بڑے حکمت والے ہیں اور بڑے حکیم ہیں، اس کی حکمت کا مقتضا یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ ذکر کر دیا جائے، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، وعدہ بھی ہو اور وعید بھی ہو۔ اس سے بات بہت پختہ طریقے سے مخاطب تک پہنچتی ہے اور دونوں پہلو اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ترغیب و ترہیب کے اس جامع انداز سے تربیت بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایسی ترتیب اور ایسا اسلوب اپنایا ہے جو بندوں کی تربیت میں، بندوں کے اوپر حجت کے پورے ہونے میں بہت زیادہ جامع ہے اور بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو تربیت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شیخ ہو، اور چاہے کسی جگہ کا صدر ہو، وہ اگر اپنے ماتحتوں کو اور اپنے زیر نگرانی رہنے والے لوگوں کو ایک معتدل انداز سے لے کر چلنا چاہے تو اس کو یہ دونوں چیزوں کو اپنانا اور اختیار کرنا ہوگا۔ ترغیب و ترہیب، کسی چیز کا شوق دلا کر، کسی چیز کی رغبت دلا کر، اور کسی چیز سے ڈرا کر اور کسی چیز کا خوف دلا کر،
یہ دونوں انداز، یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے تو تربیت بہت زیادہ اثر انداز ہوگی، مفید و نافع ہوگی۔ اگر صرف ترغیب ہی سے کام لیا جاتا رہے، صرف وعدے ہی ذکر کیے جاتے رہے، نرمی اور ڈھیل ہی کا معاملہ چلتے رہے، اور صرف میٹھا میٹھا ہی سامنے آتے رہے، تو اس سے تربیت کا کام نہیں لیا جا سکتا اور اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صرف ترغیب سے، ڈراووں اور دھمکاووں سے، غصے اور سختی سے اور شدت سے کام لیا جائے، وعیدیں ہی ذکر کی جاتی رہے، تو بھی کام نہیں چلے گا۔ طبیعتوں میں نفور اور نفرت اور بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اگر کسی کو تربیت کرنا ہو تو اس طریقہ کار کو اختیار کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، حکیم و دانا کا انداز ہے۔ میٹھا اور کھٹا، گرم اور ٹھنڈا، ترغیب اور ترہیب، کبھی سختی بھی ہو، کبھی سختی کا اظہار بھی ہو، اور عمومی حالات میں نرمی ہو، سمجھانے کے طریقے سے نمٹا جائے، اور کبھی سخت لب و لہجہ بھی، اور کبھی غصے کا اظہار بھی، اور کبھی ڈراوے بھی، اور کبھی دھمکیاں بھی۔ یہ سب چیزوں سے جب تربیت ہوگی اور اپنے ماتحتوں کو لے کر انسان چلے گا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خیر، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا، متقیوں کا، خوبیوں کے مالک لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کفر کا، کافروں کا اور ان کے سلسلے میں عذابات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ ترتیب اور یہ انداز آپ قرآن کریم میں جا بجا دیکھیں گے، اور اکثر اسی ترتیب کے لحاظ سے بات آتی رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ الذین کفروا بھی کہا جا سکتا تھا، انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل، تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے انا کو لایا گیا ہے یہاں پر، حالانکہ یہاں پر بظاہر کوئی خاصی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، کوئی خاصی یہاں کوئی کسی خاص چیز کا تقاضا یہاں پر نہیں تھا کہ یہاں پر انا لایا جائے۔ الذین کفروا سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر انا لایا گیا ہے، ان الذین کفروا۔ یہاں پر اتنی بات اصولی طور پر آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ تاکید کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے جو آگے مضمون بیان ہو رہا ہے اس کی تحقیق اور اس کی تثبیت کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے انا لایا جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی بات ہے۔ حضرات مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جہاں پر کسی چیز کے مضمون کو مؤکد طور پر پختگی کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر بھی انا لایا جاتا ہے، یا کہیں پر اگر کسی سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کو تھوڑا سا تردد اور سوال کرنے والا کسی شک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہاں پر جواب دیتے ہوئے بھی انا لایا جاتا ہے۔ اور کبھی مخاطب اور سامنے والا کسی چیز کا انکار کر رہا ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، اور کسی ضد اور اصرار پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ضد اور اصرار کو ختم کرنے کے لیے اور اسی طرح اس کے تردد کو دور کرنے کے لیے بھی انا لایا جاتا ہے۔ اور قسم کے جواب میں بھی انا لایا جاتا ہے جہاں پر زور ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ مقامات ہے جہاں پر عمومی طور پر انا کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ مختلف مواقع پر جہاں پر انا آیا ہوا ہے وہاں پر آپ اس خلاصے کو اور اس مضمون کو دیکھیں گے کہ ان وجوہات میں سے کوئی وجہ وہاں پر ضرور پائی جا رہی ہوگی۔
عن ذی القرنین، لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ہم ابھی بتاتے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے، تم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، یہاں دیکھیے انا مکننا لہ فی الارض، یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل تاکید کے ساتھ لایا گیا، اس لیے کہ یہاں پر سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کے جواب میں یہاں پر آ رہا ہے، اسی لیے انا لایا گیا ہے۔ اسی طرح فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، موسیٰ اور ہارون آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے۔ فَقُولَا لَهُ، اس سے کہیے، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرستادے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا، اے فرعون یقیناً میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول اور فرستادہ ہوں۔ یہاں پر فرعون کو شک تھا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں اور ان کے نبی ہونے میں تردد تھا، اسی لیے تردد کو دور کرنے اور تردد کو ختم کرنے، شک کو دور کرنے کے لیے انا لایا گیا ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑا فلسفی، کندی نام سے ایک بہت بڑا فلسفی تھا، جو ایک مرتبہ علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور بڑے جید عالم دین گزرے ہیں، لغت اور اشتقاق اور نحو کی کتابوں میں ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے، جیسے آپ نام سنتے ہیں سیبویہ کا، علامہ سیبویہ ہے، اسی جو ہے پائے کے اور اسی مقام اور رتبے کے آدمی ہیں علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس وہ کندی فلسفی آیا اور آ کر اس نے یہ بات کہی کہ میں عربی زبان میں بہت حشو و زائد چیزیں دیکھتا ہوں، لا یعنی اور بیکار کی چیزیں عربی زبان میں بہت آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اتنے زوائدات اور کیوں اتنے حشو جو ہے عربی زبان میں موجود ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی عرب کے لوگ کہتے ہیں زید قائم، اور کبھی دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ان زید قائم، اور کبھی دیکھتا ہوں کہ عرب کے لوگ یوں کہتے ہیں ان زید لقائم، بات ایک ہی ہے، زید کھڑا ہے، بس یہ کہنا ہے، لیکن کبھی انا لا رہے ہیں، کبھی بغیر انا کے لا رہے ہیں، کبھی انا کے ساتھ ساتھ لام تاکید بھی خبر پر لا رہے ہیں اور ان زیدا لقائم کہہ رہے ہیں۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ مجھے تو صاف سیدھا اس میں جو ہے حشو نظر آ رہا ہے، بیکار کا جو ہے زائد کلام نظر آ رہا ہے، یہ اضافے زائد ہیں اور جو ہے لا یعنی اور بیکار سے ہیں۔ تو علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہاں پر کوئی جو تم نے مثال دے کر بتایا ہے، اس میں کوئی چیز زائد نہیں ہے، جہاں جہاں الفاظ زائد کیے جا رہے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ معانی، کچھ نہ کچھ وہاں پر جو ہے ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے یہ زائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ زائد ہے، لیکن یہاں پر کوئی چیز کی زیادتی نہیں ہے، سب اپنی جگہ بالکل درست اور ضروری ہے۔ اس کے بعد علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دیکھو، جب آدمی بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، صرف زید کے کھڑے ہونے کی اطلاع دینا مقصود ہوتی ہے، تو وہاں پر صرف سادہ سا جملہ زید قائم کہا جاتا ہے۔ یہاں جو زید قائم کہا گیا ہے وہ ایسے آدمی کے لیے، ایسے آدمی کو اطلاع دینے اور خبر دینے کے لیے بات کہی گئی ہے جو بالکل خالی الذہن ہے، اول اس کو اطلاع دی جا رہی ہے، اس کو نہ کوئی تردد ہے، نہ اس کو کوئی سوال ہے، نہ اس کو کوئی انکار ہے، نہ اس کو کوئی شک ہے، کچھ نہیں، بس ایک سادی سی اطلاع ہے،
سامنے والے کو یا کسی کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا سوال تھا کہ ان زیدن قائم کہا جاتا ہے، تو علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ ایک سوال کرنے والے کے جواب میں کہا گیا ہے۔ سوال کرنے والے کو تردد ہے زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے، سوال کرنے والا شک میں ہے، زید کی حالت و کیفیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ طالب ہے زید کی حالت و کیفیت کا، تو اس کے تردد کو دور کرنے کے لیے، اس کے شک کو رفع کرنے کے لیے یہاں پر ان لایا گیا ہے اور ان زیدن قائم کہا گیا ہے۔ تو اس کا جو سوال تھا تشفی بخش انداز میں اس کا جواب دے دیا گیا، اس کو تسلی پہنچا دی گئی اور انا کے ذریعے بات کو موقع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان زیدن لقائم، لام تاکید بھی آیا ہے اور انا بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں اس آدمی کے جواب میں کہا جا رہا ہے جو آدمی زید کے کھڑے ہونے کا منکر ہے اور یہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ اطلاع دیتے ہوئے آدمی کہتا ہے ان زیدن لقائم، آپ کا انکار بیجا ہے، صحیح نہیں ہے، یقیناً بالضرور زید جو ہے کھڑا ہوا ہی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے، اس کے انکار کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان جب انکار کرتا ہے تو سادے سے جملوں سے اس کے انکار کی کیفیت ختم نہیں ہوتی، اسی لیے ان زیدن لقائم کہا گیا ہے۔ تو ہر جگہ جو ایک ایک چیز کا اضافہ آ رہا ہے، وہ اضافہ ایک ایک مقصد کے پیش نظر، ایک مقصود کی وجہ سے ایک معنی پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کلام عربی میں ایک لام بھی جو زائد آتا ہے، لام بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ زائد اور بیکار اور لا یعنی نہیں ہوتا، اور انا بھی بے محل نہیں لایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی معنی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس نے واقعتاً عربی زبان کی افادیت اور اس کی جامعیت اور اس کی جو ہے ابلغیت اور بلاغت کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ ہاں میں اب تک اس وہم میں مبتلا تھا اور اس خیال فاسد میں مبتلا تھا کہ جو ہے کبھی زید قائم کہہ رہے ہیں، کبھی ان زیدن قائم کہہ رہے ہیں، کبھی ان زیدن لقائم کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے، بس زید کے کھڑے ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، بات بتائی جا رہی ہے، لیکن کبھی ان اضافہ ہو رہا ہے، کبھی لام کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب علامہ مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی، وضاحت فرمائی، تو اس کے آنکھ کے پردے اٹھے اور اس کے جو ہے اس کی عقل ٹھکانے لگی اور اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی چیز زائد نہیں ہے۔ تو اب آئیے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم نے کہا ہے ان الذین کفروا، تو اب انا کے لانے کی یہاں پر کیا ضرورت تھی؟ بات اصل یہیں سے اٹھی تھی، اسی لیے بات آپ کو سمجھائی گئی اور بتائی گئی تھی کہ انا کسی نہ کسی وجہ سے لایا جاتا ہے۔ تو آپ ماقبل کے مضمون کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے، ایک ہادی ہے، ایک جامع ترین اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا ہے۔ تو پھر اگر ہدایت کا کام کرنے میں یہ کتاب کامل اور جامع ہے تو پھر کفار کو بھی یہ کتاب کیا ہونا چاہیے؟ کامل طریقے سے ان کے حق میں بھی ہادی ہونا چاہیے اور کفار کو بھی ہدایت مل جانی چاہیے، جیسے ایمان والوں کو، متقیوں کو اور جو ہے اللہ کے خاص بندوں کو اس سے بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے اور وہ اس سے ہدایت اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر کفار کا کیا ہو گیا؟ کفار کے لیے یہ کامل اور جامع کیوں نہیں ہے اور کفار کے حق میں یہ جو ہے مفید ثابت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا اور یہاں پر ایک طرح کی طلب پیدا ہو رہی تھی، ایک طرح کا یہاں پر جو ہے ذہن میں تردد پیدا ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا کے ذریعے اس سوال کو، اس تردد کو اور اس طلب کو دور فرمایا اور یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے کہ ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے عقلاً بھی نقلاً بھی، ان کے
عقل سے پردے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، حجتیں قائم کی جا رہی ہے، اور مسلسل سمجھانے والا آ کر ان کو کلام رب سمجھا رہا ہے اور ہدایت کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو اپنی چیز پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے جو ہے ان کی سرکشی اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہاں پر کلام کے اور قرآن کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کفار کے لیے ہدایت کا کام نہ کر سکے۔ بات دراصل یہاں پر کفار کی سرکشی کی ہے کہ وہ اس سے ہدایت نہیں لے پا رہے ہیں، ورنہ تو یہ ان کے حق میں بھی کامل ہے، ان کے حق میں بھی ہادی ہے، ان کے حق میں بھی بڑی جامع کتاب ہے۔ تو یہاں پر قصور کتاب کا نہیں ہے، یہاں پر قصور ان کی ضد اور ہٹ درمی اور ان کی سرکشی اور ان کی مسلسل جو ہے ضد کا ہے۔ جیسے جو ہے ہم کو جو ستارے بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، جو ستارے ہم کو آسمان پر بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر اس کے چھوٹے نظر آنے میں ستاروں کے چھوٹے ہونے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہماری نظروں کا قصور ہے کہ اتنی بڑی دور کی چیز ہماری نظروں میں چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ستارے بہت بڑے ہیں اور ان کا پھیلاؤ بہت وسیع ہے۔ یہاں پر جو قصور اور جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ ہمارے نظروں کی ہو رہی ہے، ہم کو ہماری نظروں میں وہ چھوٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ستارے آسمان پر ہے وہ بہت بڑے سیارے ہیں اور بہت بڑے بہت بڑی اپنے اندر جو ہے حجمیت رکھتے ہیں، مقدار اور پھیلاؤ اپنے اندر بہت بڑی وہ جو ہے وسعت رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن اپنے اندر کامل ہدایت ہے، قرآن کا کوئی یہاں پر قصور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قصور ان کے تعنت اور ہٹ درمی کا ہے۔ تو لہذا بات یہاں پر صاف ہو گئی اور یہ بات بتا دی گئی کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے حق میں چاہے آپ انذار کا کام کریں، ان کو ہدایت کا کام کریں، ان کو اللہ کے عذابات سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سب ان کے حق میں برابر ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خیر، تو انا لانے کی وجہ آپ کے سامنے بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے انا لایا گیا ہے کہ ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا تھا۔ کتاب اوپر قرآن کریم کے جو ہے ہادی ہونے کا ذکر آیا تھا اور بہت بڑی مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھا بھی رہی تھی، لیکن کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے حق میں ہادی ان کے حق میں کامل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب گویا انا کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ عمومی بات کہی ہے اللہ نے، الفاظ عام استعمال فرمائے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم جو ہے خارج اور باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر ایمان لے آتے ہیں، ان کو بات پہنچانا اور ڈرانا مفید اور کارگر ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ الفاظ تو عام ہیں لیکن مراد یہاں پر خاص ہے۔ الفاظ عام ہیں الذین کفروا، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ خاص ہے۔ یہ ہم اپنی زبانوں میں بھی اس طرح کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ عمومی زبان سے استعمال کرتے ہیں، لیکن مخاطب اور سننے والے سب اس کے خصوصی معنی کو جانتے ہیں۔ جیسے مفسرین نے ایک مثال دی ہے، ایک حسی اور ایک عرفی مثال دی ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے کچھ دشمن جو ہے ایک خاص جماعت، کچھ خاص لوگ ہماری دشمنی پر اتر آئے ہیں اور ہماری دشمنی انہوں نے مول لی ہے اور ہم کو جو ہے ہمارے درپے آزار ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے کہ جس سے ہم کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں۔ تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ان الناس یؤذوننی،
لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیے الفاظ عام استعمال کیے گئے، کیا سارے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سننے والے سب سمجھتے ہیں کہ الناس سے مراد وہ جماعت اور وہ لوگ ہیں جو اعداء دشمن بنے ہوئے ہیں اور تکلیف پہنچانے پر آمدہ ہے، وہی لوگ ہمارے جو ہے ایذا کے اوپر اٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ عمومی سارے لوگ، سارے شہر کے لوگ، ساری کمیونٹی اور برادری کے لوگ ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ صرف یہاں پر الفاظ عموم کے لائے گئے ہیں، الناس لایا گیا ہے، ان الناس یؤذوننی، لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو تکلیف پہنچانے پر بالکل جو ہے امڑ آئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ الناس سے مراد وہ مخصوص لوگ جو ہے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسے ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور سننے والے سب سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے الذین، لفظ تو عموم کا لایا گیا ہے، لیکن اس سے خاص لوگ وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے علم میں اور اللہ کی تقدیر میں جو ہے ایسے ہیں کہ جن کے حق میں کفر لکھ دیا گیا ہے اور اللہ ان کو جانتے ہیں، جو کفر پر اصرار کرنے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے کچھ خاص ایسے مخاطبین مراد ہیں جو اپنے کفر پر ہٹ درمی اور اصرار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے، اطمینان دلاتے ہوئے بات کہہ دی ہے کہ اے نبی، آپ ان کے حق میں تھوڑا سا جو ہے اطمینان میں رہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ان سے ظاہری طور پر جو ہے امید نہ رکھیں، اس لیے کہ یأس اور کسی وقت نا امید ہو جانا بھی ایک راحت کا سبب ہوتا ہے۔ گویا نبی علیہ السلام کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ نے کچھ مخصوص لوگوں کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ اب وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال الذین لفظ تو عام ہے اور عموم کے لیے کہا گیا ہے، لیکن مراد یہاں پر خصوص ہے۔ کچھ خاص وہ سرغنہ اور کفار و مشرکین میں سے کچھ خاص وہ سرداران قریش جو انتہائی ہٹ درمی پر اور انتہائی سرکشی پر اور مسلسل سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے قبول نہ کرنے کے اوپر آمدہ ہیں، ایسے کچھ خاص لوگ مراد ہیں۔ پورے جو ہے لوگ اور قیامت تک آنے والے الناس مراد یہاں پر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جن میں کافر ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے بات بتا دی، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کا سلسلہ اور ان تک بات پہنچانے کے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اس لیے کہ نبی بھی اور مخاطبین بھی جانتے تھے کہ یہاں پر کچھ خاص لوگ ہی مراد ہیں۔ الذین، اس کے بعد جو لفظ آیا ہے کفروا کا لفظ آیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر یکفر کفرا وکفرا وکفورا، یہ جو ہے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے کسی چیز کو چھپانے، ستر و تغطیہ، غطا یغطی تغطیۃً، کسی چیز کو ڈھانکنا، کسی چیز کو چھپا لینا، جس کو ہم ستر یستر سترن بھی کہتے ہیں، اس معنی میں اصل میں یہ لغت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے لغت عربی زبان میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ رات کی تاریکی، ظلمت اللیل، رات کی تاریکی، یستر کل شیء، ہر چیز کو کیا کر لیتی ہے؟ ڈھانک لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے لیل، رات کو کافر کہا جاتا ہے، وہ لغوی اعتبار سے ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو کاشتکاری کرتا ہے، جو ہے بیج زمین میں بو کر اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، زارع جسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دانے زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ یعجب الکفار، قرآن کریم نے کہا ہے یعجب الکفار نباتہ،
بارش کا برسنا اور بارش کا کثرت سے نازل ہونا یہ کھیتی کرنے والوں اور کسانوں کو کیا کر دیتا ہے، وہ پسند آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہریالی اگاتی ہے اور دانے نکل آتے ہیں تو یہ چیز ان کو بھاتی ہے اور ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے اس طرح کی چیزیں یہ لفظ ستر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو پھلوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے، مغز کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو بھی کافر یا کافور کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کافور اس جو ہے چھلکے کو کہا جاتا ہے جو پھل کے مغز کو چھپائے رکھتا ہے۔ تو چونکہ مغز کو وہ چھلکا چھپائے رکھتا ہے اسی لیے اس کو کافور کہتے ہیں، اسی جو ہے کفرا سے جو ہے معنی سے مشتق مانتے ہوئے۔ چونکہ کافر حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے چھپا کر، اسی لیے کافر کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ مناسبت ہے ستر کے معنی سے، اور یہ تو خیر لغوی معنی ہو، اور اصطلاحی اعتبار سے شریعت کی زبان میں کافر کفر یہ ایمان کا مد مقابل ہے۔ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی ضروری لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان ہے، لہذا ان میں سے ان کا انکار کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ کفر کہلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سوا جو ہے یہ استوا سے بنایا گیا ہے، استوا یستوی استواء جو مصدر ہوتا ہے اس سے اسم کے طور پر، اس میں مصدر کے طور پر یہ لفظ سوا بنایا گیا ہے، اور وہی استوا کے معنی اس کے اندر موجود ہے، برابر ہونا۔ گویا بتایا گیا ہے کہ مستوٍ علیہم انذارک او عدم الانذار، ترکیب انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم انذر ینذر انذار، یہ اصل میں ایسی چیز کی اطلاع دینا جس میں کسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہو، جس میں کسی چیز کا خوف دلایا جا رہا ہو، اس کو انذار کہتے ہیں۔ بعض لغویین نے تو یہ کہا ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں اطلاع دینا اور ڈرانا کہ جس سے بچنے کے لیے وقت کے اندر ابھی گنجائش موجود ہے، یعنی ہم جس چیز سے ڈرا رہے ہیں کسی آدمی کو، سامنے والے کو، اور جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اس سے بچنے، اس سے محفوظ رہنے کی گنجائش موجود ہو، اور تب ہم جا کر اس کو ڈرا رہے ہوں تو اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز سے ڈرانا جس سے بچنے کے لیے گنجائش ابھی ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے ڈرانے کو اخبار یا اشعار یا دوسرے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خبر دینا، اطلاع دینا، یا صرف مطلقاً ڈرانا، یہ رب استعمال ہوتا ہے۔ لیکن انذار کے اندر ایک تو اطلاع ہوتی ہے، وہ اطلاع کسی جو ہے کسی چیز سے ڈرائے جانے والی اطلاع ہوتی ہے، اور ایسے اطلاع ہوتی ہے
کہ جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ آدمی جس سے ڈرنا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی اس کے پاس گنجائش اور وقت اتنا موجود ہے کہ وہ اس سے بچ سکے، وہ اسے محفوظ رکھ سکے۔ ایسے خاص انداز کے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت منذر لائی گئی ہے، مخوف نہیں لائی گئی۔ ڈرانے والے ہیں یا مخبر، آپ اطلاع دینے والے ہیں، نہیں، بلکہ انما انت منذر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، منذر ہیں، یعنی آپ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو ایسے طریقے سے ڈرانے والے ہیں اور اس کی اطلاع دینے والے ہیں کہ وہ اس پکڑ اور اس عذاب کے آنے سے پہلے لوگ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچ سکے۔ گنجائش موجود ہے ان کے پاس، وقت موجود ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس وسعت ہے کہ وہ بچ سکیں۔ ایسا نہیں کہ اب کہیں عذاب آ رہا ہے یا بالکل عذاب سامنے کھڑا ہوا ہے، اب ڈرایا جا رہا ہو کہ انسان بچ کر اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش کرے، تب بھی نہ بچ سکے اور عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں، ایسے کو انذار نہیں کہا جاتا۔ تو یہ لفظ بہت اپنی جگہ جامعیت، اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ یہ لفظ دو جو ہے مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، یعنی یہ دو مفعول بناتا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریبی عذاب سے ڈرایا ہے۔ انا انذرناکم، کم مفعول اول ہے، عذابا قریبا مفعول ثانی ہے، یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو جو ہے مفعول ثانی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ انذرتہم، آپ چاہیں ڈرائیں، کس چیز سے ڈرائیں؟ مفعول ثانی نہیں ہے، وہ حذف یہاں پر جو ہے ایک معنی پیدا کرنے کے لیے، عموم پیدا کرنے کے لیے جو ہے حذف کیا گیا ہے۔ مفعول کا حذف عموم پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کیا کھانا کیا پینا ذکر نہیں کیا گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو دے گا، کیا دے گا؟ مفعول حذف کر دیا گیا ہے، اتنا دے گا، اتنا دے گا جو اس کو بتا نہیں جا سکتا۔ کھاؤ پیو، کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری ہے، عموم ہے اس کے اندر، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، ورنہ تو عمومی طور پر اباحیت ہے۔ کھانے اور پینے کی چیزوں میں کچھ محدود اور متعین چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہے، ورنہ تو عمومی چیزیں سب حلال ہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر مفعول انذار کے، انذرتا کے مفعول ثانی کو حذف کیا گیا، عذاب کو، سختیوں کو حذف کیا گیا عموم پیدا کرنے کے لیے کہ جو ہے اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ اس کو ہم بتا نہیں سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر تم کفر کرو گے تو جو عذاب کے طور پر، جو سزا کے طور پر ملنے والی ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، ایک سوال یہاں پر حضرات مفسرین نے اٹھایا ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، دونوں جگہ انذار لایا گیا ہے۔ کہیں ایسا بھی لایا جا سکتا تھا کہ اَأَنذَرْتَهُمْ، یا انذار کے وجہ تفسیر لایا جاتا، چاہے آپ ان کو بشارت سنائیں یا بشارت نہ سنائیں، یا ایک جگہ انذار اور ایک جگہ بشارت لایا جاتا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُبَشِّرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا بشارت سنائیں یا بشارت نہ سنائیں، تو دونوں جگہ یا تو بشارت لایا جاتا یا ایک جگہ انذار اور ایک جگہ تبشیر لائی جاتی، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں لایا گیا؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ سواء علیہم، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ابشرتہم ام لم تبشرہم، ایسا بھی لایا جا سکتا تھا کہ چاہے آپ ان کو بشارت سنائیں بشارت نہ سنائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بشارت کے بجائے یہاں پر انذار لایا گیا۔ چلیے یہ مانتے ہیں کہ دونوں جگہ بشارت نہ صحیح، لیکن ایک جگہ پر تو بشارت آتا۔
انذرتہم ام لم تبشرہم، ایک جگہ انذار ایک جگہ تبشیر لائی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں لایا گیا۔ مفسرین نے اس کی بنیادی وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ انذار جو ہوتا ہے وہ تاثیر کے اعتبار سے بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور دل میں جو ہے اثر انداز ہونے کے اعتبار سے بہت وقوع اور بہت پرتاثیر ہوتا ہے بمقابلے بشارت کے۔ اور انسان کے حق میں جو ہے دفع مضرت زیادہ اہم اور اولا ہوتی ہے جلب منفعت کے مقابلے میں۔ یعنی اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ التخلی قبل التحلی، انسان پہلے کسی چیز کو اپنے سے گندگی کو دور کرتا ہے پھر پاکی صفائی اختیار کرتا ہے، اور انسان پہلے سے اپنے سے یعنی کوئی چیز نقصان کو دور کرنے کی ہو اور کوئی چیز نفع حاصل کرنے کی ہو تو ان میں مقدم دفع المضرہ رہے گا، نقصان کو دور کرنا یہ جو ہے انسان کے حق میں مقدم رہے گا۔ جہنم کی آگ سے بچنا، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے بچنا، یہ انسان کے حق میں زیادہ مقدم ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ وہ نعمتوں کو حاصل کرنے اور جنت کو حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ اسی لیے جو ہے اصول بھی حضرات فقہا کے یہاں ہے کہ دفع المضرۃ اولا من جلب المنفعہ، کہ نقصان کو دور کرنا اور تکلیف کو ہٹانا یہ مقدم ہے اور یہ پہلے ہے نفع کو حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ اسی کو میں نے کہا کہ پہلے تخلی ہو پھر تحلی ہو، یعنی کوئی بناؤ سنگار ہو رہا ہے تو میلے کچیلے کپڑوں پر اور میلے کچیلے چہرے پر بناؤ سنگار کرے تو بناؤ سنگار فائدہ مند نہیں ہے۔ پہلے اچھے طریقے سے کپڑے صاف ستھرے پہنے جائیں، پھر جسم کی گندگی اور چہرے کی صاف جو ہے گندگی دور کرنے کے بعد پھر بناؤ سنگار کریں تو وہ مفید اور نافع ہے۔ تو اسی لیے جو ہے انذار جو ہے وہ مضرت کو دور کرنا ہوتا والا پہلو اس میں پایا جاتا ہے، جس میں ایک نقصان کی چیز سے بچنے والا پہلو پایا جاتا ہے، لہذا وہ مقدم رہے گا۔ جب یہ چیز ہی ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے تو ان کو بشارت سنانا یا ان کو نفع بتانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایک آدمی پہلے اپنے نقصان کو دور کرنے کی اور جو ہے نقصان سے بچنے کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کو فائدہ بتانے کا کیا، اس کو فائدہ بتا کر یا بشارتیں سنا کر اس کو کیا فائدہ ہے، اس کے حق میں کیا وہ منفعت بخش ہوگا۔ اسی لیے جو ہے اکتفا کر لیا گیا اور یہ بات بتا دی گئی کہ جب انذار ہی ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو رہا ہے تو تبشیر بھی ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہاں پر انذرتہم ام لم تنذرہم دونوں جگہ انذار لایا گیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے یہ مانا ہے کہ یہاں پر بشارت کا کوئی محل اور مقام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کافر جو ہیں وہ انذار ہی کے زیادہ اہل اور حقدار ہیں۔ وہ بشارت تو عمومی طور پر ماننے والوں کو اور جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کے حق میں زیادہ مفید ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ضد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں اور اٹے ہوئے ہیں ان کے حق میں وہ تبشیر کے اہل اور قابل نہیں ہوتے۔ جو مجرم ہے اس کو لے جا کر آپ جو ہے نعمتیں دیں اور اس کی جو ہے ہمت افزائی کریں، اس کی تعریف کریں مجرم کی، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مجرم تو اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کو سزا دی جائے اور مجرم تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ اسی لیے یہاں کفار کا ذکر ہے اور وہ کفار جو انتہائی اپنے کفر پر مصر ہیں اور متعنت اور متمرد ہیں، ایسے کفار کے حق میں انذار ہی زیادہ قابل اور لائق رہے گا، مفید رہے گا۔ ہاں وہ کفار جن کے اندر اصرار اور ضد والی کیفیت نہیں ہے ان کے حق میں بشارت مفید ہوگی، لیکن یہ کفار جو انتہائی ضد اور ہٹ درمی کر اصرار کے حد تک پہنچ چکے ہیں، ان کے حق میں تبشیر جو ہے یہ تبشیر کے اہل اور قابل نہیں ہے، بلکہ یہ تو انذار ہی کے قابل ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے بات کہی گئی کہ جو ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ اس کے بعد
انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے جو کچھ آپ کو جو ہے دیا جا رہا ہے اس کو پہنچائیں آپ۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ پہنچانے کے بعد جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف آپ کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بلغ کا کام اور بات پہنچانے کا کام آپ برابر جاری رکھیں اور آپ جو ہے اس کے سلسلے کو مسلسل جو ہے کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، بات پہنچانے کا کام چھوڑ دیں، نہیں۔ اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ سواء علیہم، ان کے حق میں جو ہے یہ برابر ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ہو کہ آپ کیا نہ کریں، اس کی وجہ سے ڈرانا ہی چھوڑ دیں، انذار کا کام ہی چھوڑ دیں، نہیں، آپ اپنے کام میں برابر لگے رہیں۔ اس لیے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کے انذار سے کہ ان کے اوپر حجت تام ہو جائے گی، ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی۔ ایک جگہ پر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آ کر قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اے پروردگار آپ نے بات تو بتائی تھی لیکن حجت تام نہیں ہوئی تھی، ہم کو جیسے سمجھانا چاہیے تھا، ہمارے پاس جیسے پختہ طریقے سے بات پہنچنی چاہیے تھی ایسے طریقے سے نہیں پہنچی۔ اگر ہم کو بہت اچھے طریقے سے مسلسل سمجھایا جاتا اور حجت ہی نہیں بلکہ حجت تام ہو جاتی تو شاید ہم مان لیتے، شاید ہم قبول کر لیتے۔ تو ان کے جو ہے اس طرح کے اعذار جو ہے غیر معقولہ کو ختم کرنے کے لیے یہ جو قیامت کے روز جا کر اگر یہ کفار یہ عذر پیش کر دیں کہ اے پروردگار ہم کو ہمارے پاس ڈرانے والے مسلسل آتے، ہمارے پاس رسول اور ان کے فرشتادے مسلسل بات پہنچاتے ہم کو، تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ نے دنیا ہی میں ان کے اعذار کو ختم کر دینے کا سامان کر دیا ہے کہ کل کے دن قیامت کے روز آنے کے بعد ان کے ہاتھ ایک موقع بھی نہ رہے اور ان کو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ رہے کہ ہمارے اوپر حجت تام نہیں ہوئی تھی اور ہم کو جس انداز سے مکمل اور کامل طریقے سے انذار اور سمجھانا چاہیے تھا ویسے نہیں سمجھایا گیا۔ اسی لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے اس سے آپ بالکل کیا ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اس سے بے نیاز ہو جائیں، اس سے آپ قطع نظر کر لیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے انذار کی اور دعوت کی تبلیغ کی جو ذمہ داری دی گئی تھی، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ مسلسل جاری رکھا۔ اور ایک دوسرا فائدہ انذار کا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ڈرانے اور کسی چیز کی اطلاع دینے اور کسی چیز کے بارے میں آگاہی دینے کے بعد انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے اور انکار کرنے کا جو جذبہ، دو جذبے رکھے ہیں، اطاعت کا بھی، مان لینے اور قبول کر لینے والا بھی، اور انکار کر لینے والا بھی، جس کو آپ خیر اللہ کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، وہ جذبات جو اندر چھپے ہوئے ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائے اور ان کے حق میں جو چیز ہے وہ برابر طور پر نکل کر باہر آ جائے اور وہ سب کے سامنے عیاں اور بیاں ہو جائے کہ انذار ہونے کے بعد، انبیاء کی دعوت پہنچنے کے بعد انسان کے اندر جو دو چیزیں ہیں، قبول کرے گا یا انکار کرے گا، وہ نکل کر سامنے آ جائے۔ بات پہنچے گی اور بات جب سامنے آئے گی تو وہ یا تو قبول کرے گا یا انکار کرے گا۔ قبول کرے گا تو مطیعین میں، متقین میں اور الفائزین میں، مفلحین میں شامل ہو جائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو پھر جو ہے جہنمیوں میں اور اسی طرح کافروں میں شامل ہو جائے گا۔ تو جو اندر کے جذبے ہیں وہ جذبے اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں، نکل کر ابھر کر سامنے آ جائے، سب کے سامنے عیاں و بیاں ہو جائے، سب کے سامنے وہ واضح ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ قبول کرنے والا ہے، ہاں واقعتاً یہ انکار کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہم کو جو ہے برابر انذار کی ذمہ داری اور انذار کا کام جاری رکھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے سواء علیک نہیں فرمایا بلکہ سواء علیہم فرمایا ہے۔ خیر، لا یؤمنون
اس میں جو ہے موصول اور صلہ ہو کر اس کے بعد جو سواء علیہم جو آیا ہے وہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جو ہے پورا جملہ ہو کر خبر ہوگا خبر ہوگی انا کی، یعنی یہ سوا مستوین کے معنی میں ہے اس میں فاعل کے، اور انذرتہم ام لم تنذرہم یہ محل رفع میں ہے مستوین اس میں فاعل کی وجہ سے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی سواء علیہم یعنی مستوین علیہم انذارو کا او عدم انذاری کا، تو گویا انذارو کا او عدم انذاری کا یہ فاعل بن رہے ہیں مستوین کے، تو لہذا یہ مستوین اس میں فاعل اپنے متعلق اور فاعل سے ملنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا، وہ خبر بن جائے گی انا کی۔ اور ایک ترکیب بعض حضرات مفسرین نے کی ہے کہ یہاں پر سواء علیہم یہ جو ہے خبر ہے اور مبتدا یہاں محذوف ہے، الامران سواء دونوں معاملے برابر ہیں۔ کون سے دونوں معاملے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم، گویا یہ دونوں مفسر و مفسر ہے، دونوں مل کر یہ خبر بن جائیں گے انا کے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری یہاں پر ترکیب ذکر فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل عبارت یوں ہے ان الذین کفروا لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ سواء علیہم انذرتہم ام تنذرہم یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، یہ جملہ کیا ہے؟ معترضہ ہے بیچ میں، اصل تقدیر عبارت ہے ان الذین کفروا لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اب یہ بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر آ رہا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ بھی ترکیب اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے، اور ماقبل میں جو دو ترکیبیں آپ کو بتائی گئی ہے وہ دو ترکیبیں بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر ماقبل کی ترکیبیں مان لیں جس میں ہم نے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کو خبر بنایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لا یؤمنون کیا بنے گا؟ تو راجع یہ ہے کہ لا یؤمنون جملہ مفسرہ مبینہ ہے، یعنی گویا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدل ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، جو جملہ ہے اس سے یہ بدل بن رہا ہے لا یؤمنون، یا یوں کہیے کہ اس کے لیے جملے مفسرہ بن رہا ہے کہ ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے، آخر کیا شکل میں ظاہر ہوگا، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو خیر بہرحال چاہے آپ یہ ترکیب مانیں چاہے آپ یہ ترکیب مانیں، وہ اپنی اپنی جگہ درست اور صحیح رہے گا۔ ایک ترکیب میں بس سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم یہ جملہ معترضہ رہے گا، اور سادی سے عبارت یوں ہوگی ان الذین کفروا لا یؤمنون۔